السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بنیادی ضروری باتیں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی روشنی میں پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھی تھی۔ اولادیں اور گھروں کی سربراہی اللہ کی طرف سے ایک ذمہ دار مسلمان کے پاس رعایا اور امانت ہے، اور اس امانت کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہونی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اللہ کوئی رعایا دیتا ہے، یعنی کسی حد تک چند لوگوں پر بااختیار بناتا ہے اور وہ اپنے زیر اختیار لوگوں اور رعایا کے ساتھ اس امانت کے حوالے سے بے سمجھی غیر ذمہ داری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، جو امانت اسے دی گئی تھی اسے ضائع کر دیتا ہے، ایسے شخص پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ امانت مال کی امانت نہیں ہے، یہ امانت عہدے اور منصب کی امانت ہے، ذمہ داری کی امانت ہے۔ اسے کوئی ضائع کر دے تو روز قیامت خائنوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور خائنوں پر اللہ جنت کو حرام کرتا ہے۔ اولادیں اللہ کی نعمت ہیں، اور قرآنی نظریے میں دو طرح کی باتیں اولادوں کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ بعض آیات میں انہیں بطور نعمت ذکر کیا گیا ہے،
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے لوگوں، تم رب سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بیٹے نصیب کرے گا۔ تو بیٹوں کو بطور نعمت اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات قائم فرما دے گا اور تمہاری نہروں کو سوکھنے نہیں دے گا۔ تم معافی مانگ لو، استغفار کے پابند ہو جاؤ، اللہ تمہیں گھروں میں، مال میں، کاروباروں میں، زندگی کے تمام معاملات میں برکتیں نصیب فرما دے گا۔ جبکہ دوسرا نظریہ اہل و اولاد کے حوالے سے جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، وہ انہیں بطور زحمت، بطور امتحان، بطور عذاب انہی اولادوں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ تغابن میں ہے، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، تمہاری زوجات میں اور تمہارے بیٹوں میں، تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن بھی ہیں۔ فاحذروہم، اپنی زوجات اور اپنی اولادوں کی بے لاگ ہر خواہش پوری کرنے کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، محتاط رہو۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اولاد کا جاری صدقہ ہونا نعمت ہے، اولاد کا ایماندار ہونا نعمت ہے، اولاد کا پرہیزگار اور نمازی ہونا نعمت ہے، اولاد کا مطیع اور فرما بردار ہونا نعمت ہے، اولاد کا بے نماز ہونا عذاب ہے، اولاد کا بدخلق ہونا عذاب ہے، اہل و عیال کا قطع رحم ہونا عذاب ہے، اہل و عیال کا بدعقیدہ ہونا عذاب ہے۔ اب اس دو جہتی نظریے کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو بطور نعمت حاصل کیے ہوئے ہیں یا ہماری اولاد ہمارے لیے بطور عذاب و آزمائش ہے۔ اصل میں پیارے بھائیوں، یہ دو فریق ہیں، ایک ذمہ دار ہے، ایک رعایا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا، خلل جو تربیت میں پیدا ہوتا ہے وہ منصب کے اختلاط اور مکسنگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ صاحب منصب اپنے منصب سے محبت میں، لاڈ میں، پیار میں، ہمدردی میں، وہ ابوی پیاس میں، وہ اپنے منصب سے تنازل کر کے نیچے اتر آتا ہے۔ وہ اپنے منصب سے جیسے ہی نیچے اترتا ہے تو رعایا کا طبقہ اس منصب کو غیر محسوس انداز سے اس منصب کو ابتداً نعمت کے طور پر قبول کرتا ہے، بعد میں وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔
اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، علامات قیامت پوچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی جو بتائی ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، جب قیامت آنے والی ہوگی تو حالات یہ ہوں گے کہ پیدا ہونے والا، جنا جانے والا وہ مالک اور آقا ہوگا، اور جس بطن سے وہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے غلام ہو جائیں گے، وہ اس کے غلام ہو جائیں گے، یعنی اولادیں آقا کا مقام لے لیں گی اور والدین غلاموں، باندیوں، لونڈیوں کے مقام پر آ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا خلل کہاں پیدا ہوگا؟ خلل یہ ہوگا کہ صاحب منصب اپنے منصب سے نیچے اتر آتا ہے، اپنے منصب سے نیچے اتر آتا ہے، اور وہ اپنے کمزور کو، اپنے بھولے بھالے بچے کو، اپنے خام مال کو، اس کو اپنی سیٹ پر بٹھا کر خوش ہوتا ہے، غلاموں کی طرح اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو خام مال تھا، یہ بیچارہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، رو کر بات منوانا، لڑ بھڑ کر بات منوانا، کوئی زیادتی کر آئے اس پر پردہ پوشی کا کر جانا، وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ کچی اینٹیں تھیں، اسی پر پک جاتی ہیں، لاڈ اور پیار میں اسی پر پک جاتی ہیں۔ اب جب یہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے اور بطور سربراہ والد کی سیٹ کو اس نے خالی ہی دیکھا، زوجہ سے ڈرتا ہے، بیٹوں سے ڈرتا ہے، بیٹیوں سے ڈرتا ہے، سب سے خوفزدہ ہے، سب کی منتیں کرتا ہے، سب کی تمناؤں کو پورا کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی کوئی بات منوا لے، اس کا کوئی ہولڈ نہیں، یہ قوام نہیں، یہ ایک مزدور ہے جو ان کے لیے کما کما کر ان کی ڈیمانڈیں پوری کر رہا ہے۔ آگے 2 مہینے بعد کے پروگرام بھی اس کے بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے بطور سربراہ دیکھا ہی نہیں کبھی، انہوں نے بطور قوام اسے دیکھا ہی نہیں کبھی، نتیجتاً قوام یہ ہو گئے، سربراہ یہ ہو گئے، یہ سب غیر محسوس انداز سے ہے۔ نتیجتاً سربراہ یہ ہو گئے، جب 8-10 سال 5 سال اس کی عادت بن گئی، اب یہ سربراہی جگائے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہماری پرسنل زندگی میں آپ مداخلت کرتے ہیں، آپ کو تو ہماری کوئی خوشی نہیں پاتی ہے، ہر بات میں بولنا آپ کی عادت بن گئی ہے، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وقت کیا چل رہا ہے، یہ حالات کے تقاضے میں۔ اب یہ بولیاں وہ سنتا ہے، اس میں ابتدائی بے سمجھی اسی کی اپنی تھی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوڑا اپنے گھر کے کنڈی کے ساتھ ٹانگ کے رکھ، مارنے کا تو نہیں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، لیکن کوڑا ٹنگے ہوئے ہونے سے یہ پیغام ہے کہ یہاں ایک سربراہ ہے جو با اختیار ہے، اگر وہ کما کر لاتا ہے تو وہ بات بھی کہے گا، اس کا کہا ماننا ہوگا، اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اسے اپنا پابند نہیں کرنا ہوگا۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ اب اس نے ساری زندگی اسے استعمال نہیں کیا، اب جا کر جب اپنا وہ یہ منصب دکھاتا ہے تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا، کوئی اسے قبول نہیں کرتا، اور خلل پیدا ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو یہی غیر ذمہ دار، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، ایک بات معاشرے کا رونا ہے اور ہم سب کی جو کوتاہیاں ہیں ان پر توجہ کرنا مقصود ہے۔ یہی والد جب اس بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرتا ہے تو گورنمنٹ اسکول کا انتخاب نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں
گورنمنٹ اسکول میں تو 200 روپے فیس ہے، یہ 20,000 فیس بھرتا ہے، 18,000 فیس بھرتا ہے نا جی۔ پلے گروپ میں، نرسری میں 20,000 روپے فیس۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں ملتان کے بعض اداروں میں ڈیلی پڑھنے کے لیے آنے والے خانے وال سے بچے ہوتے ہیں، والدین ان کو اسپیشل گاڑی اور ڈرائیور دیتے ہیں، خانے وال سے روزانہ آئیں گے، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، باولپور سے آئیں گے، لودرا سے آئیں گے، آ کے کلاس اٹینڈ کر دیں گے۔ دیکھا آپ کے علم میں ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو 98% سے اوپر رزلٹ دیتے ہیں، 98% سے اوپر رزلٹ دیتے ہیں، اور والدین ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، خطیر رقمیں خرچ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے سختی کرنے پر، مار کٹائی پر، زد و کوب کرنے پر پابندی ہے۔ بچے جانتے ہیں کہ یہاں سختی ہوگی، والدین جانتے ہیں کہ یہاں سختی ہوگی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سختی برداشت ہے، لیکن چلو کوئی مستقبل تو بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 6 گھنٹوں کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹوں کے لیے زیر تربیت ہوتا ہے ایک سکول کے، 6 گھنٹوں کے لیے زیر تربیت ہوتا ہے ایک سکول کے۔ گورنمنٹ سکولوں میں جو متعین افراد ہوتے ہیں وہ ہائی فائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد میں سے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سکولوں کے جو احاطے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں کے احاطوں کی نسبت 20 گنا بڑے ہوتے ہیں، وہاں سہولیات زیادہ ہیں، وہاں وسائل زیادہ ہیں، وہ عمارتیں پرکشش ہیں۔ میں اپنے بچے کو اس سکول میں کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے صاحب، وہ غیر ذمہ دار ہے، ڈگری کو ہم کیا کریں، استاد آئے ہی نہ کلاس میں، استاد پڑھائے ہی نہ، اکیڈمیوں میں بھیجنا پڑتا ہے، خود نگرانیاں کرنی پڑتی ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی ایسا ادارہ تلاش کرو کہ وہ اس بچے کی کتاب کے ساتھ ہم آہنگی کرا دے۔ ایسی ہے 6 گھنٹے کا غیر ذمہ دار استاد قبول نہیں، اور 18 گھنٹے کے غیر ذمہ دار والدین بالکل ٹھیک ہے۔ 18 گھنٹے کے غیر ذمہ دار والدین بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم 100 کلومیٹر کا بچے کو روزانہ ایک سائٹ کا سفر کرا دیتے ہیں، 50 ہزار روپے ماہانہ خرچ کر دیتے ہیں کہ غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں یہ 6 گھنٹے کے لیے امانت نہ دے۔ بچے کا خلق بگڑ جائے گا، بچے کا مستقبل متاثر ہو جائے گا، بچے کو فلاں خطرات ہوں گے، اس لیے اس کے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں ہم اپنی اولاد کو نہ دیں، ورنہ اولاد کا مستقبل ضائع ہو جائے گا۔ میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں، میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں جس کی اولاد بے نماز پروان چڑھ رہی ہے، بدعقیدہ پروان چڑھ رہی ہے، بد اخلاق پروان چڑھ رہی ہے، ملحد پروان چڑھ رہی ہے۔ میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اس حوالے سے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک عرض آپ کے سامنے رکھی تھی، تربیت کا کرنا والدین کے لیے انتہائی آسان ہے۔ ایک نقطے پر ہم ٹھہرتے ہیں، ہم جو ان سے کرانا چاہتے ہیں وہی کچھ انہیں کر کے دکھانا شروع کرتے ہیں۔ اچھے والدین ہی اچھی اولادیں قوم اور معاشرے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اولادوں کا خراب ہونا یہ والدین کی کوتاہی کی علامت ہوتی ہے، اولادوں کا بد اخلاق ہونا والدین کی کوتاہی کی علامت ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ
میں جانتا ہوں کہ انبیاء کی اولادوں میں بھی، لیکن کیا انبیاء نے ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی؟ انبیاء تو تربیت کرتے تھے۔ آج اگر کوئی تربیت کرے تو اولادیں وہ سرکشی نہیں دکھاتی، اولادیں وہ سرکشی نہیں دکھاتی، اور بالفرض دکھا دے تو یہ بری ذمہ ہوں گے۔ اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ جس نے نکاح کیا، گھر بسایا، یا وہ ان پر کام کرے یا یہ اس پر کام کریں گے، بات ختم۔ یا یہ سیکھے گا ان سے یا یہ انہیں سکھائے گا، یا یہ انہیں سکھائے گا۔ اب لاڈ پیار اور محبت میں ہم نے ان اناڑیوں سے سیکھنا شروع کر دیا۔ سیکھتے 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 ہم اپنے منہج سے کھسک گئے، ہم اپنی ذمہ داری سے کھسک گئے اور نقصان اٹھا بیٹھے۔ خیر، جو رونا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ تو گھر گھر کی بات ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے جن نکات پر اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور تعلیم دی تھی ان کا تذکرہ کیا۔ اب تصور کیجئے، آپ بطور والد، بطور ذمہ دار، ایک بچہ قوم کو پیش کرتے ہیں، ایک بچہ قوم کو پیش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ کوتاہی اور گناہ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے، وہ نیکیوں کا حکم کرتا ہے۔ اس پر اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مرض آ جائے، کوئی فقر آ جائے تو حوصلہ اور صبر اس نے سیکھا ہوا ہے، حوصلہ اور صبر اس نے سیکھا ہوا ہے۔ اس کے مزاج میں عاجزی ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آواز پست رکھتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے آواز میں اعتدال رکھتا ہے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے پورا رخ ان کی طرف کرتا ہے، پورا رخ ان کی طرف کرتا ہے۔ اس طرح کا بچہ آپ نے سنوار کر قوم میں پیش کر دیا۔ یہ جس دفتر میں ہے وہاں رحمت ہے، یہ جس سکول میں ہے وہاں رحمت ہے، یہ جس ادارے میں ہے وہاں رحمت ہے، یہ جس مارکیٹ میں ہے وہاں رحمت ہے۔ اب ایسی صفتیں اس نے نہیں سیکھی تو وہ جہاں ہے وہ زحمت ہے، وہ جہاں ہے وہ زحمت ہے۔ لقمان علیہ السلام نے یہ 10 نصیحتیں کی تھیں، ہم ایک ایک کر کے ان 10 نصیحتوں پر بات پچھلے خطبہ جمعہ میں کر چکے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ، محدث، مورخ، ادیب، اصولی، فقیہ، فہیم، مدبر، نقطہ دان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا خاص اثر، حبر الامہ، امت کا علامہ فہامہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ گویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ 13 سال کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ 13 سال کے تھے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایات آئی ہیں وہ 1660 روایتیں ہیں، 1660 روایات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک حدیث لے کے آئے ہیں، بخاری میں 32 مقامات پر صحیح بخاری میں اسے مکرر بیان کیا ہے، ایک حدیث کو۔ یہ ایک حدیث ہے نا، جو یہ دراصل ایک رات کا قصہ ہے جو اس فقیہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا۔
ایک رات، ایک سال نہیں، ایک رات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع انہیں صرف 3 سال یا 2.5 سال، اس لیے یہ اکثر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اکثر صحابہ کے، یہ اہل بیت کا سرخیز اور نامور انسان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا زید ابن ثابت جامع قرآن، مفسر قرآن، قاری قرآن، عالم دین، ان کے سامنے یوں سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سکھایا اسی طرح گیا ہے، میں اپنی تربیت کے مطابق چلتا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میرے اونٹ کی مہار پکڑ لیتے اور غلاموں کی طرح اسے لے کر چلتے، میں کہتا یہ نہ کیا کریں، ہمیں شرم آتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تربیت ہی یہی دی گئی ہے، ہمیں تربیت ہی یہی دی گئی ہے۔ مکے کے مفتی عطا ابن ابی رباح، مکے کے حرم میں سجدے کی حالت میں جن کی وفات ہوئی، ان کے شاگرد ہیں۔ 13 سال کا بچہ، 1600-1700 حدیثیں صرف بخاری میں، اتنا فہیم، اتنا نکتہ دان، کیوں؟ پیچھے تربیت تھی، پیچھے تربیت۔ ان کا جو والد تھے عباس رضی اللہ عنہ، وہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے، مورخین کے قول میں صحیح ترین قول یہ ہے۔ ہم درد تھے، تکلیف نہیں دیتے تھے، حامی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرابت داری کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے نہیں۔ اسلام ہے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام فتح مکہ کے موقع کا ہے۔ ماں شروع سے مسلمان ہو گئی تھی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا انہوں نے جو کچھ سیکھا یا ماں سے سیکھا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-2.5 سال میں سیکھا، 2-2.5 سال میں سیکھا۔ سکھانے والے پر بھی قربان جائیں اور سیکھنے والے پر بھی۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، میں نے اس کا کچھ حصہ باہر لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، گدھے پر سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی عظمت، آپ کی قرابت داری، آپ کی صلہ رحمی سے ثابت ہوتی ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھانے لگ گئے، آپ سکھانے لگ گئے، آپ سکھانے لگ گئے۔ آپ کی اپنی اولاد میں بیٹے تو وفات پا گئے، بیٹیاں بڑی تھی اپنے اپنے گھروں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور والد جو تربیت ہے وہ ہمیں عبداللہ ابن عباس کی سیرت میں نظر آئے گی، عبداللہ ابن عمر کی زندگی میں نظر آئے گی، ابو سعید خدری کی زندگی میں نظر آئے گی، انس بن مالک کی زندگی میں نظر آئے گی۔ یہ چھوٹے کم عمر بچے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، ان کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کی تربیت کا عکس نظر آئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے چلتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحتیں کی، 10 نصیحتیں، 10 نصیحتیں ہیں۔ یا غلام، بیٹے، انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کچھ باتیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اچھی طرح یاد کر لو، اللہ ان باتوں سے تمہیں ضرور نفع دے گا۔ فرمائیے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پہلا نقطہ۔
بیٹے اگر تیرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ بن مانگے تجھے خطروں سے بچاتا رہے، تجھے تو نہیں معلوم کس طرف سے تجھ پر حملہ ہونے والا ہے، کون تجھ سے بغض رکھتا ہے، کون تجھ سے محبت رکھتا ہے، کون تیرا نفع چاہتا ہے، کون تیرا نقصان چاہتا ہے۔ تو کوئی ایسا نسخہ چاہتا ہے کہ آٹومیٹکلی تیری حفاظت ہوتی رہے، تیری حفاظت ہوتی رہے، خطرات کو رب تعالیٰ ٹالتا ہی، جو تجھے ضرر پہنچانا چاہیں اللہ انہیں خود دفع کر دے۔ یہ بن مانگے خطرات سے جو بچاؤ ہے نا، اس میں بڑا سکون ہے، ورنہ ایک شخص بچتا ہے خطرات سے، اسے پتہ ہے 6 ماہ پہلے سے، 4 ماہ پہلے سے کوئی مرض اسے لگ گیا ہے، مرض شدید یہی ہے کہ اس سے کوئی اٹھتا نہیں ہے، اس نے ذہن بنا لیا وہ پلاٹ بیچ دوں گا، وہ گھر بیچ دوں گا، گاڑی کھڑی ہے یہ بھی بیچ دوں گا، علاج میں کسر نہیں رکھوں گا، وہ بھی بکا، وہ بھی بکا، وہ بھی بکا، علاج کیا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا، آخری رپورٹ آ گئی، ٹھیک ہے بھائی، اور چلو جو خرچے کیے تھے پلٹ آئے، الحمدللہ۔ سال 1.5 سال یہ چلتا رہا، یہ پریشان رہا، یہ خرچے کرتا رہا، یہ سفر، یہ لائنیں، یہ دھکے کھاتا رہا، یہ رپورٹیں کراتا رہا، یہ ذہنی اذیت کا شکار رہا، آخر ٹھیک ہو گیا، آخر ٹھیک ہو گیا۔ یہی مرض اسے آنا تھا، یہی مرض اسے آنا تھا، اور بن کہے ان سارے دھکوں سے بچا کر اللہ اس کے کسی کام کی وجہ سے ویسے ہی اس مرض کو دفع کر دے۔ یہ کام کر لے تو مرض سے بچ جائے گا، نہ کرے تو مرض آ جائے گا۔ تو بتائیے پہلی صورت شفا یابی کی ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ اے فضل اللہ یا فض کا، عبداللہ تیرا جی یہ چاہتا ہو کہ رب تیری حفاظت کرے، آپ نے یہ کہا دشمن سے نہیں، آپ نے یہ کہا بیماری سے نہیں، آپ نے یہ کہا جہنم سے نہیں، آپ نے یہ کہا عذاب قبر سے نہیں، آپ نے یہ کہا کہ غموں سے نہیں، آپ نے یہ کہا کہ اولادوں کے دکھوں سے نہیں، آپ نے یہ کہا ایکسیڈنٹ سے نہیں۔ اگر کوئی ایک تکلیف متعین کر دیتے تو حفاظت اسی سے ہوتی۔ گویا نسخہ جو دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر آفت سے بچنے کا ہے، جو نسخہ دیا جا رہا ہے وہ ہر آفت سے بچنے کا ہے۔ سنانے والا دنیا کا سب سے عظیم معلم اور سننے والا عظیم ترین شاگرد، جسے محمد رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا کر اللہ سے منت کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعبیر، اللہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، اسے دین کا عالم بنا دے، اسے مفسر قرآن۔ نہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز سے حفاظت ہوگی، نہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز سے حفاظت ہوگی۔ احفظ اللہ، تو چاہتا ہے نا کہ ہر مصیبت سے آڑ آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو بچ جائے، تو محفوظ ہو جائے، تجھے دیکھنی نہ پڑے، تجھے سوچنی نہ پڑے، تجھے اس کی ٹینشن نہ ہو، تیرے سر پر اس کا کوئی بوجھ نہ ہو، تو ریلیکس زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے، آنے والی مصیبتیں سلپ ہوتی جائیں، آگے پیچھے ہوتی جائیں، تو ان سے صاف بچتا جائے، ایسی خوش نصیبی چاہتا ہے؟ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے، جو مصیبتیں بھیجنے والا ہے اس کے حکموں کی تو پابندی شروع کر دے، اللہ تجھے بچانے گا۔ احفظ اللہ، تو رب کی حفاظت کر، رب کی حفاظت رب کے دین کی حفاظت ہے، رب کے حکموں کی حفاظت ہے، اوامر و نواہی کی حفاظت ہے، تعلیمات کی حفاظت ہے۔ تو محتاط رہے، اس سے نہ بگاڑ، تیرے معاملے کو سیدھا کرنا اس کے ذمہ۔ کیا تعلیم دی آپ نے؟ دینداری کی زندگی اپنا لے، تیری زندگی کو سکھ دینا، محفوظ کرنا، خوشیوں سے بھر دینا، آسودگی والا بنا دینا، یہ اللہ کے ذمے۔ کیا سمجھایا آپ نے اپنے
اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے زیر تربیت کو، اپنے صحابی کو، ایک کم عمر کو آپ نے یہ سمجھایا کہ دینداری کی زندگی خوشیوں کی چابی ہے، بچاؤ ہے، سرور ہے، اطمینان ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ بے دینی کی کھڑی کی ہوئی ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی الجھنیں ہیں، یہ بے دینی کی کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ایک طریقے کو اپنا کہ تو اپنے دین کو مقدم رکھ ہر شے سے، اللہ رب العزت تجھے پرکشش زندگی نصیب فرما دے گا۔ اولادوں کو والدین یہ نقطہ سمجھائیں، اولادوں کو والدین یہ نقطہ سمجھائیں، اولاد دین سے محبت کرنے لگ جائیں گی، اولاد دین کی تعلیمات کو اپنانے لگ جائیں گی، آپ کے لیے جاری صدقہ بن جائیں گے۔ اب اولادوں کو یہ لگتا ہے کہ کامیابی کوٹھی اور بنگلے میں ہے، تو وہ اسی کی تگودو میں ہوتے ہیں۔ انہیں کسی نے نہیں بتایا، وہ تو سیکھنا چاہتے تھے، انہیں بتانے والا بتاتا نا کہ دینداری کی زندگی کے کیا نفع ہیں، وہ اس نے بتایا تھا جو گورنمنٹ سکول میں داخل نہیں کرانا چاہتا۔ یہ 6 گھنٹے کے غیر ذمہ دار سے پریشان ہے، 18 گھنٹے کا خود غیر ذمہ دار ہے۔ احفظ اللہ یحفظک۔ سوال پیدا ہوا، دیندار گھرانوں میں بھی تو دیکھا ہے مصیبتیں آ جاتی ہیں، دیندار گھرانوں میں بھی دیکھا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں۔ اگر نسخے کا یہ معنی ہے کہ تو دیندار بن جا، تجھے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، تو ہم نے دینداروں کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا ہے، فقر و فاقے کا شکار بھی دیکھا ہے۔ تو ان کے دین نے کیا کیا؟ دوسرا نقطہ پیارے نبی نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں وہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ تقدیراً آئی ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے سارے سوکھے سوال دے، کوئی اوکھا کوئی سوکھا، کوئی مشکل کوئی آسان، جتنا مشکل ہوگا سوال اتنے زیادہ نمبر دے دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے بندے کو بنائے مثلا محمد الرسول اللہ کا ہمسایہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بندے کی جو رفتار ہے یہ تو کسی عام مسلمان کا ہمسایہ تو بن سکتا ہے، اس رفتار پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ کا ہمسایہ نہیں بن سکتا، اس کی رفتار تھوڑی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اسے ہمسایہ بنائے صدیق و فاروق کا، یہ عام مسلمانوں جیسا تو جنتی بن سکتا ہے اپنی رفتار سے، صدیق و فاروق کا ساتھ اسے نہیں مل سکتا۔ اب اللہ اپنا فیصلہ کیسے پورا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر کوئی دکھ ڈال دیتا ہے، اللہ اس پر کوئی پریشانی ڈال دیتا ہے۔ اب پریشانی ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، غم ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، کوئی وفاتیں ہو گئی ہیں تو وہ صبر کر رہا ہے، مصیبتوں سے لڑ کے، مصیبتیں جھیل کے، دھکے کھا کے، چڑ کے یہ دنیا کی زندگی کے دن گزارتا ہے۔ اب جب نتیجہ آتا ہے تو یہ صدیق کا ہمسایہ، یہ فاروق کا ہمسایہ جاتا ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا۔ یہ تو وہ جانتا ہے نا، یہ تو وہ جانتا ہے کہ بندے کو کتنا انعام دینا ہے۔ آپریشن کی اذیت تو ضرور ہے، لیکن اس کے بعد دائمی سکون کے لالچ میں یہ کٹ پھٹ برداشت کر لیتے ہیں۔ اب مومن بندے کو پتہ ہے کہ میں جس حالت میں بھی ہوں رب میرے لیے برا نہیں چاہ رہا، اچھا ہی چاہتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو دین کا پکا ہو جا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت آئے گی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تقدیراً آ گئی تو رب کو اپنی
مدد میں پائے گا، تو رب کو اپنی مدد میں پائے گا۔ یوں نہیں کہا کہ تو مدد کے لیے دروازہ کھلا پائے گا، تو مدد کے لیے رب کو سننے والا پائے گا، یوں نہیں کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو دیندار پکا بن، تو نگاہ اٹھائے گا تو رب کو اپنے پاس پائے گا۔ مدد کرنے والا جب خود پاس آ جائے تو کمزور کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دونوں نصیحتوں میں ابن عباس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد جاری رہتی ہے، دینداری میں حفاظتیں ہوتی ہیں، دینداری میں بے دینی کی زندگی تو محض زہر ہے جو مصیبتوں سے اٹی ہوئی ہے، جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں نہ ٹلتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں۔ کتنا عظیم نقطہ ہے، اگر یہ نقطہ ہماری قوم کو سمجھ آ جاتا تو 2 نمبری ہوتی۔ اب کون سا شعبہ ہے جس میں 2 نمبری نہیں ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ وہ 35 لاکھ کھا گیا، وہ 30 لاکھ کھا گیا، وہ کروڑ کو دھکا مار گیا، وہ اتنے بندے قتل کر گیا، یہی کچھ سن رہے ہیں نا؟ عدم تحفظ، عدم اطمینان، یہ علامات قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ شہروں کے شہر گھوم جاؤ گے، ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا تمہیں کہ جس کے پاس 10,000 رکھو اور اس سے کہو 2 مہینے کے بعد میں مجھے لوٹا دینا، اور وہ لوٹا دے۔ اس حالت سے ہم 2-4 اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمیں حفاظت، ہمیں ترقی، ہمیں سکون کسی اور چیز میں نظر آیا ہے، اور گدھے پر سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دینداری کی زندگی میں تیرا بچاؤ ہے، تیری حفاظت ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ بڑا اچھا نقطہ سمجھ آ گیا۔ یہ سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مصیبت آ جاتی ہے، مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں برابر، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، لوگ ڈس رہے ہوتے ہیں، ہم پھر خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ محروم رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پھر عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اندھیرے کی رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ 6 سال سے یہی قصہ ہے، 10 سال سے یہی قصہ ہے، 5 سال سے یہی قصہ ہے، معاملہ ختم ہونے کا ہی نام نہیں لیتا۔ ممبر پر کھڑے مولوی صاحب نے بتایا کہ دینداری کی زندگی اپناؤ، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، آ جائے گی مصیبت تو اللہ کو مددگار پاؤ گے۔ اللہ ہے مددگار، ایمان تو ہے ہمارا، لیکن ہماری مدد تو بہرحال ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ مدد ہو رہی ہے، آپ نہ مانگتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے، پتہ نہیں آپ قصہ ہو جاتے۔ مدد جاری ہے، مصیبت بڑھی نہیں، مصیبت رک گئی ہے، مصیبت کو جھیلنے کا طریقہ آ گیا ہے، مصیبت پر اجر لکھے جا رہے ہیں، آخرت کی امید ہے، مایوسی سے بچے ہوئے ہو، بہت ساری مدد ہے، انہیں گنو۔ اب مانگنا ہے مانگو، مانگنے میں کیا حرج ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ 2 نصیحتیں اور یہ عقیدے کے بارے میں۔ بیٹے اول تو تجھے مصیبت آئے گی نہیں، آ گئی مانگنے کی نوبت آ جائے تو جھولی اللہ کے سامنے پھیلا، پھنس جائے جکڑا جائے، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگنے۔ کیا بچہ سیکھا کہ سننے والی ذات اللہ کی، مشکلوں کو ٹالنے والی ذات اللہ کی، مدد کرنے والی ذات اللہ کی، اور طاقت بھی رکھتی ہے، سنتی بھی۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کوئی ہے جو پھنسے ہوئے انسان کی التجاؤں کو سن لیتا ہو اللہ کے سوا،
मुसीबतों को टला देता हो, अल्लाह के सिवा कोई है? कोई नहीं। अकीदे की बुनियादें रख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, यकीन इसका नतीजा है, इत्मीनान इसका नतीजा है, ताल्लुक बिल्लाह इसका नतीजा है, रब पर भरोसा इसका नतीजा है। इन तालीमात का यही नतीजा है। अब जिस बच्चे की बुनियादों में दीन है, ताल्लुक बिल्लाह है, एतमाद अल्लाह है, अल्लाह की कुदरतों को वो मानता है, दुआ का ढंग उसने सीखा है, अल्लाह की सिफतों को वो जानता है, आप बताइए खुलुक उसका वो हो जो सूरह लुक़मान के हवाले से पीछे मैं जिक्र कर चुका हूँ। नजरिया उसका ये हो, इस जैसा गैरतमंद और खुददार इंसान जिस कौम में रहता होगा उस कौम के लिए खैर और बरकत का सबब होगा। ये जिम्मेदारियां और ड्यूटियां हमारी हैं। अपनी अपनी अमानत को इन बुनियादों पर खड़ा करना ये हमारी ड्यूटियां हैं। हम कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो उन्होंने सीख ही लेना है। फिर वो अपनी सवाबदीद पर सीखेंगे और जो सीखेंगे वो हमारे सामने है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।